الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے اس سے پہلے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی فیصلے کے حوالے سے گفتگو ہوئی. اس میں بتایا گیا کہ آقا علیہ السلام نے جو فیصلہ لیا وہ امت کی بہی خواہی میں امت کے فائدے کے لیے لیا. ابھی جو موضوع ہے وہ ہے صحابہ کرام کے جذبات عمل. صحابہ کرام عمل کا کیسا جذبہ رکھتے تھے. صحابہ کرام کو بنایا سوارا آقا علیہ السلام نے. اور جیسے تربیت ہوتی ہے تربیت کا نتیجہ جھلکتا رہتا ہے. تربیت کرنے والا عالی شان ہوتا ہے تو جس کی تربیت کی جاتی ہے وہ بھی بہت عالی شان بلند مقام والا ہوتا ہے. مربی سرکار دو جہاں خاتم پیغمبران صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بڑا عالی مرتبت بنایا. صحابہ کرام کی وہ شان کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس حدیث کی سند پر لوگ کلام کرتے ہیں، لیکن سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان نے اپنے رسالہ النجوم الصحابۃ نجوم الاہتداء اس کے اندر فنی اعتبار سے گفتگو فرمائی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم. آقا فرماتے میرے صحابہ ستارے کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. تو صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے سنوارا ہے. آپ دیکھیں ابو بکر کے اندر صداقت کا جو جذبہ آیا یہ آقا علیہ السلام کی الفت اور محبت کی برکت سے آیا. عمر فاروق کے اندر جو حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کا جذبہ آیا یہ دعائے نبی کی برکت ہے. جب وہ ایمان لائے تو آقا کی بارگاہ میں یہی تو کہا تھا اولسنا بالحق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ حضرت عمر کا سوال مصطفیٰ کریم سے ہو رہا ہے. یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں عبادت چھپ کر کے ہوتی تھی. یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں دار ارقم بن ابی ارقم کے اندر صحابہ کرام جمع ہو کر کے آقا علیہ السلام کی تعلیمات حاصل کر رہے تھے. لیکن حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں عمر، اللہ نے حق کو ہمارے ساتھ بھیجا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں سرکار جب ہم لوگ حق پر ہیں تو اب چھپ کر عبادت نہیں ہوگی بلکہ ڈنکے کے چوٹ پر کعبہ کے در و دیوار کے سامنے عبادت ہوگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ کہا یہ جذبہ حضرت عمر کے اندر آقا علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنوارنے سے آیا. تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کے اندر داخل ہوئے تو دو صف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا رکھی تھی. ایک صف کے آگے حضرت عمر تھے اور دوسری صف کے آگے آقا علیہ السلام کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کعبے کے اندر داخلہ ہو رہا وہ کعبہ جہاں صحابہ کرام کو عبادت کرنے سے روکا گیا تھا،
وہ کعبہ جہاں آقا علیہ السلام کو عبادت کرنے سے روکا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روکا گیا، بہت سارے معاملات، لیکن صحابہ کرام ہمیشہ مصطفیٰ کے اشارے پر چلتے رہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں پیش کی اس پر عمل کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا عمل دنیا کے سامنے مثالی عمل کہلاتا ہے، ہر کام صحابہ نے مثالی کیا۔ آپ دیکھیں ہم لوگ تو ہمارے درمیان جو ماحول بنا ہوا ہے، ہم لوگ اپنے ماحول کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ذرہ برابر اس میں تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن صحابہ کرام کتنی تبدیلیاں لے کر کے آئے، ذرا سوچے تو صحیح آپ۔ وہ صحابہ کرام جو ایمان لانے سے پہلے کن کن چیزوں کا ارتکاب ہو رہا ہے، کیا 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 جا رہا ہے، لیکن آقا علیہ السلام پر جب ایمان لائے تو بس ان کا نظریہ یہی ہو گیا کہ مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرنا یہی ایمان ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا، تو صحابہ کرام کا کردار مثالی رہا۔ صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کے لیے سب کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عمل کا جذبہ بتانے کے لیے حدیث پاک مشکات شریف کے اندر آتی ہے، اس کا آغاز ہو، ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھے، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نے آقا کی زبانی نہیں سنا ہے، مصطفیٰ کی زبانی نہیں سنا، بلکہ عبد مصطفیٰ امام احمد رضا کی زبانی سنا، اسی پہ بھروسہ کر بیٹھے، اسی پر تکیہ کر بیٹھے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی۔ عباس اب تو عمل اسی پہ کافی، جنت تو ملے گی ہی، اپنے باپ کی جاگیر ہے۔ لیکن صحابہ کا کردار دیکھے، حضور نے خوشخبری سنائی، مشکات شریف کی حدیث پاک، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان جلوہ افروز تھے، اور آقا علیہ السلام ہمیشہ صحابہ کے درمیان ہی رہا کرتے تھے، کیونکہ چاند ہمیشہ ستاروں کی جھرمٹ میں ہوتا ہے، چاند ہمیشہ ستاروں کے جھرمٹ میں ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام اچانک اٹھے، اور اٹھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، واپس آنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب واپس آنے میں تاخیر ہوئی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہم لوگ گھبرا گئے، کہیں آقا علیہ السلام کو کسی نے تکلیف تو نہیں پہنچا دی ہے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ایذا تو نہیں دے دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے سب سے پہلے میں گھبرا گیا، سب سے پہلے میں گھبرا گیا، فرماتے میں اٹھ کھڑا ہوا، حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا۔ اور ہم لوگوں کو تلاش کرنے میں تکلیف ہوتی ہے ایک دوسرے کو، لیکن صحابہ کو مصطفیٰ کو تلاش کرنے میں دشواری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مصطفیٰ جدھر سے گزرتے اللہ تعالیٰ گلیوں کو مہکا دیا کرتا ہے، بینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ۔ آقا علیہ السلام جدھر سے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوشبو پیدا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے ابو ہریرہ فرماتے میں تلاش کرنے کے لیے نکلا، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر آرام فرماتے، چاروں طرف سے وال کمپاؤنڈ، اندر کیا ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم، لیکن آقا علیہ السلام اندر تھے، حضور اندر ہیں، وال کمپاؤنڈ ہے، لیکن ابو ہریرہ خوشبو سے پہچان رہے ہیں، خوشبو سے جان لے کہ آقا یہیں پر ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں باہر سے ایک نالی جاتی تھی، اسی نالی میں میں لومڑی کی طرح دبک کر کے اندر داخل ہو گیا۔ جب حضور کے پاس پہنچا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کہا سرکار آپ ہمارے درمیان جلوہ افروز، اور اچانک وہاں سے آپ نکل گئے تو گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ یہ صحابہ کی محبت کا علم ہے، ورنہ مصطفیٰ کی حفاظت کی ضمانت تو خدا لے رہا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے، لیکن پھر بھی صحابہ اپنی محبت اور جان نثاری کا جو ہے ماحول اور وہ جو ہے معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے عرض کرتے سرکار آپ ہمارے درمیان جلوہ افروز اچانک اٹھ کر چلے آ گئے، ہم لوگ گھبرا گئے کہ کچھ نہ ہو گیا ہو، اس لیے تلاش کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا۔ اور مصطفیٰ اللہ اللہ، آقا علیہ السلام نے اپنی نعلین اتاری، سبحان اللہ،
وہ نالین کہ اگر انسان اس کو پا جائے تو اپنی معراج تصور کرتا ہے، اپنی معراج تصور کرتا ہے۔ نالین کو آقا علیہ السلام نے ابو ہریرہ کے حوالے کیا، کہا ابو ہریرہ باغ کے پیچھے سب سے پہلے جس سے تمہاری ملاقات ہو اور وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ ارے زور سے بولے بابا، جنت کی خوشخبری دے دو۔ آقا علیہ السلام کی نظریں کہاں تک دیکھ رہی؟ ابو ہریرہ نکلے، پٹکی کو کھولا باہر، جب باہر تشریف لے گئے کیا دیکھتے ہیں؟ اتنے میں حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، عمر فاروق آ رہے ہیں۔ آقا نے ایک دو بار نہیں کئی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عمر ہے۔ اس کے علاوہ آقا علیہ السلام فرماتے عمر جب میں معراج کی رات جنت میں گیا تو میں نے ایک شاندار حویلی دیکھی، اور دیکھنے کے بعد میں نے جبریل سے کہا جبرائیل یہ کس کا مکان ہے؟ تو جبرائیل نے کہا قریش میں سے ایک نوجوان کا ہے۔ میں نے کہا جبرائیل نام بتاؤ، کہا عمر فاروق کی یہ حویلی ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں عمر فاروق عرض کرتے حضور اندر داخل ہو جاتے۔ کہا آقا علیہ السلام نے عمر مجھے تمہاری غیرت کا خیال تھا اس لیے اندر داخل نہیں ہوا۔ اندر داخل نہیں ہوا، حضور نے حویلی بتا کر کہتے عمر کے جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے۔ اور ایسے ہی آقا علیہ السلام نے کئی موقع پر دیا۔ ابو ہریرہ پہنچے، نالین دکھایا، آقا علیہ السلام کے صحابی خاص حضرت عمر نے لیا، لینے کے بعد بوسا دیا، دینے کے بعد کہا بتاؤ ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا خوش ہو جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ اب تو خوش ہو جانا چاہیے، مشل جانا چاہیے، لیکن حضرت عمر نے مکہ مارا، گپ سینے پہ ہو گیا، مارا سینے پر، حالانکہ خوش ہونے کا موقع تھا، حضور نے جنتی بنا دیا نا۔ آقا علیہ السلام نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ وہ لوگ جو حضرت عمر کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں ذرا کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ عمر وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ مارا، ابو ہریرہ روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں، پیچھے پیچھے عمر، آگے آگے ابو ہریرہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں سرکار میں تو گیا تھا، عمر سے ملاقات ہوئی، عمر کو خوشخبری سنائی، عمر نے مار دیا، خوش ہونے کے بجائے انہوں نے مارا۔ تو آقا علیہ السلام نے ابو ہریرہ کی بات سنیا، حضرت عمر کو بلایا، اے عمر کیا معاملہ ہے، کیوں مارا تم نے؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی خوشخبری نہ دیں ورنہ لوگ ان خوشخبریوں پہ بھروسہ کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں گے، ان خوشخبریوں پہ بھروسہ کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ دیکھے آتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا نیچر پیش فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا۔ معلوم یہ وہ مصطفیٰ تو شفاعت کریں گے لیکن عمل کر کے محبوب خدا کی بارگاہ میں پہنچنا یہ کمال کی بات ہے، یہ کمال ہے۔ اسی لیے جو ہے وہاں پر آقا علیہ السلام نے حضرت عمر نے جو مارا تھا ابو ہریرہ کو مارنے کا حکم نہیں دیا کہ مارو ابو ہریرہ بتا لو، لیکن آقا علیہ السلام نے درگزر فرمایا کیوں؟ کیونکہ بڑا بھائی محبت سے ہی مارا کرتا ہے، اس لیے آقا علیہ السلام نے معاملہ رفع دفع فرما دیا۔ یہی سے معلوم ہو گیا کہ شفاعت آقا علیہ السلام کریں گے، بلا شبہ کریں گے، لیکن کمال یہ ہے کہ محبوب خدا کی بارگاہ میں عمل کر کے پہنچ جائیں۔ اسی پر ایک حدیث میں اس کی وضاحت بار بار کرتا ہوں اور کرنا بھی چاہیے، وضاحت بار بار کرتا ہوں، کرنا بھی چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ کہ یہ حدیث کیا ہے، لوگ اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ دیکھیں حدیث کبھی غلط نہیں ہوتی، لیکن حدیث کا مطلب کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتا ہے، سمجھنے کے اوپر ہے۔ آدمی جیسا چہرہ دیکھتا ہے، ابو بکر نے چہرہ دیکھا تعریف کرتے چلے گئے، ابو جہل نے دیکھا مذمت کرتا چلا گیا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ میری چشم خیال میں ہے نہ دکان آئینہ ساس میں ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی وہ شان، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ عمل کرو، عمل، مجھ پہ تکیہ بھروسہ مت کرو۔ تو لوگوں نے غلط مطلب نکال لیا کہ دیکھو اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کر رہے، ہماری کیا کریں گے معاذ اللہ۔ ان کا تو کوئی نہیں معلوم ہے کہ ابن ماجہ کے اندر تو میرا نبی ارشاد فرماتا شفاعتی لأہل الکبائر، ارے جو بڑے بڑے گناہ کر کے آئیں گے میں ان کی بھی شفاعت کر کے جنت میں لے کے چلا جاؤں گا۔
آقا علیہ السلام نے ذہن دیا. اس کے بعد باب الشفاع کے اندر حضور فرماتے ہیں انبیاء شفاعت کریں گے, علماء شفاعت کریں گے, شہداء بھی شفاعت کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ذہن دیا. اب یہ کیوں فرمایا؟ اب اس حدیث کی وضاحت تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ ایک آدمی ہے, اس کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے. اب وہ بچہ اگر محنت کر کے پاس ہو جائے تو باپ کا سینہ 56 انچ کا حقیقت میں ہو جاتا ہے. سمجھے کہ نہیں آپ؟ حقیقت میں باپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا پڑھ کر کے پاس ہو گیا. لیکن وہی بیٹا 10ویں میں ہے, 12ویں میں فیل ہو کر کے آ جائے, پھر باپ در در کی ٹھوکریں کھائے بچے کو پاس کرانے کے لیے. ادھر پیسہ ادھر پیسہ, اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا ادھر جوڑنا. یہ بچہ موبائل میں لگا ہوا ہے, باپ کے ارمانوں پہ پانی پھیر رہا. چاہتا تو محنت سے پڑھ سکتا تھا, لیکن کوئی فکر نہیں, باپ بیچارہ کما رہا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سنور جائے, لیکن زندگی سنوارنا چاہتا ہے, بیٹے کو برا لگ رہا ہے. میں تو گھوموں گا, میں تو یہ کروں گا, اپنے دم پہ گھوم رہا ہے, مستی کر رہا ہے. جب تک باپ کا سایہ ہے تب تک اس کا احساس نہیں ہوگا. جس دن سایہ ختم ہو جائے گا تب معلوم ہوگا دنیا میں کتنی دھوپ ہوتی ہے, تب اس کا احساس ہوگا. ذرا باپ کے سایہ کا احساس کرے نوجوان. 10ویں پڑھ لیا فیل ہو گیا, 12ویں پڑھ گیا فیل ہو گیا, پڑھنا ہی نہیں دوبارہ. کیا سوچ بنا لیا آپ نے؟ ارے گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. ارے نہ ہوتے 10ویں میں تو فیل کیسے ہوتے, نہ ہوتے 12ویں میں تو فیل کیسے ہوتے. یہ تو خدا کا کمال ہے جو اللہ تعالیٰ نے علم سیکھنے کا موقع آپ کو عطا فرمایا. تو باپ کے ارمان پہ ذرا توجہ دیں. تو باپ در در کی جب ٹھوکریں کھاتا ہے, اس کے بعد بچہ پاس ہوتا ہے. اب بچہ مٹھائی کا ڈبہ لائے بنگالی اور لا کے ابا کے منہ میں ڈالے, لو ابا کھاؤ. باپ تو مٹھائی کھلا رہا ہے, خفا نہیں ہوگا؟ ارے میں نے تیرے لیے دوڑ دوڑ کے جو ہے تجھے پاس کروا دیا, مجھے مٹھائی کھلا رہا ہے. اور اگر اپنی محنت سے پاس ہوتا تو باپ مٹھائی نہیں کھاتا, بلکہ بیٹے کو لانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, باپ پہلے ہی لا کے لوگوں کو کھلا دیتا. کیونکہ اپنی محنت سے پاس ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ عمل کرو عمل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذہن دیا, فاطمہ شفاعت تو میں گنہگاروں کی کرنے والا ہوں. شفاعت کر کے اگر تمہارا داخلہ جنت میں ہوگا تو کیا کمال ہے. کمال یہ کہ رب کی بارگاہ میں تم آؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے اور تمہارا داخلہ جنت میں فرما دے. یہ تمہارے والد کے لیے فخر کی بات ہو جائے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن دیا. اب سوچو ذرا, بیٹی کو آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا, اب امتی بھی نبی کا بیٹا ہوا کرتا ہے, بھائی نہیں ہوتا. بھائی مت تصور کرنا, اس جو نبی ہوتے ہیں وہ بڑے شفیق ہوتے ہیں, باپ سے بھی زیادہ اپنے امتی کے لیے شفیق ہوتے. تو جب حضور نے اپنی بیٹی کو ایسا حکم دیا تو معلوم یہ ہوا بیٹی کے ذریعے سے ہم لوگوں کو پیغام دے دیا, عمل کرو عمل. عمل کرو گے, عمل کے دم پر روزے میں شراؤ گے, اللہ تعالیٰ تمہارا داخلہ جنت میں فرمائے گا. یہ نبی کے لیے فخر کی بات ہو جائے گی. یہ آقا علیہ السلام کی فخر کی بارگاہ میں فخر کی بات ہوگی. تو صحابہ کرام کے اندر عمل کا بڑا جذبہ تھا, بڑا جذبہ تھا. دیکھو عمل کا خالی عمل کا مقام بتانے کے لیے, دیکھو یہ سب ایمان کے بعد ہی ہے عمل. ورنہ آپ فیس بک, سوشل میڈیا, واٹس ایپ وغیرہ پہ دیکھتے ہوں گے کچھ غیر مسلم بھی رمضان کا روزہ رکھتے ہیں. رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ روزہ معتبر ہو جائے گا. اب تو الحمدللہ 1400 سال پہلے میرے نبی پہ نازل ہوا قرآن, اس نے روزے کی حکمتیں بتائیں کہ متقی ہو جاؤ گے, متقی ایک دم بچ جاؤ گے, سب گناہوں سے بھی بچ جاؤ گے, بیماریوں سے بچ جاؤ گے. اور حضور نے فرمایا روزہ رکھو, اللہ تعالیٰ تمہیں صحت یاب فرما دے گا. حضور نے فرمایا صحت یاب فرما دے گا. اس کی سائنس کہتی ہے روزہ رکھو کینسر بھاگ جائے گا. سائنس آج بتا رہی ہے, میرے نبی نے 14 صدی پہلے بتا دیا تھا. سبحان اللہ. سوچے حضور کی نظریں کہاں کہاں ہیں, کہاں کہاں آقا علیہ السلام کی نظر ہے. ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھیں, صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو صحابہ کرام کے اندر عمل کا جذبہ کتنا رہا, ایمان لانے کے بعد عمل کا جذبہ. ایک صحابی آئے عرض کرتے ہیں دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ, کوئی ایسا عمل بتا دے کہ میں کروں جنت میں چلا جاؤں. سبحان اللہ. ہم لوگ ہوتے تو صحابہ کا دور ملتا ہے, کیسی تعویذ مل جائے کہ کاروبار بڑھ جائے, ہے نا, ایسے ہی ہے نا معاملہ. ایسی تعویذ مل جائے کہ خوب روزی مل جائے, ایسی تعویذ مل جائے کہ ترقی کر جاؤں, بس وہی میں پریشان ہے ہم لوگ.
ذرا اپنے آپ کو سوچو کہ اللہ نے تمہاری زبان میں کتنا پاور دیا ہے. مومن اپنے آپ کو پہچان کے تو دیکھے, اسی لیے تفسیر روح البیان کے اندر آیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. تو ذرا سوچو مومن ہو آپ. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دعا کرو, دعا تو مومن کا ہتھیار ہوا کرتا ہے. ادھر ادھر کے ٹھوکرے کیوں کھا رہے ہو؟ آقا علیہ السلام نے تو آپ کو پاورفل بنا دیا ہے, آپ کی شان بہت بلند و بالا ہے. ذرا اپنے بارے میں اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں آپ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی عمل کی شان بتانے کے لیے فرمایا صحابہ کرام کا اللہ کی رحمت سے ہی بندے کا داخلہ جنت میں ہوتا ہے, عمل سے نہیں. عمل اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, اس کا کرم ہو جائے گا, اس کا کرم ہو جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا سرکار اور آپ کا وہ نبی جو سب کو جنتی ہونے کی بشارت سنا رہے, صحابہ ان کے بارے میں پوچھتے اور آپ کا داخلہ کیسے ہوگا؟ عمل سے یا رحمت سے؟ عمل سے یا رحمت سے؟ ارے بابا, اللہ تعالیٰ نے جنت تو مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے, مصطفیٰ کی شان بتانے کے لیے عرش ہے مسند ہے, رفعت رسول اللہ کی, ارے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان, یہ مقام, پھر بھی صحابہ پوچھتے اور آپ کا؟ آقا کے اندر اتنی عاجزی, اتنی انکساری کہ حضور فرماتے ہیں ہاں میرا داخلہ بھی اسی وقت ہوگا جب اللہ کی رحمت مجھے اپنے آغوش میں لے لے گی. سبحان اللہ, یہ عاجزی انکساری کا دور ہے, ورنہ جنت میں دنیا میں رہ کر میرے مصطفیٰ نے 10 صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی, اپنے نواسوں کو جنتیوں کے سردار ہونے کی بشارت عطا فرمائی. تو سوچے جب آقا علیہ السلام دوسروں کو بشارت اپنے بارے میں, یہ تو آقا کی عاجزی انکساری ہے. رب کی بارگاہ میں شان عبودیت پیش کر رہے, مولا میں تیرا بندہ. تو عمل کا جذبہ کتنا تھا صحابہ کرام میں. اب دیکھیں اب رمضان کا پیریڈ آ رہا ہے, عمل کا جذبہ کتنا ہی سمجھ میں آئے گا. گرمی امتحان لے گی, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ گرمی میں روزہ رکھیں گے پیاس بہت لگے گی, ایسے ہی ہے نا. ایک بات بتاؤ آپ, کوئی آدمی بیمار پڑتا ہے یا بیمار نہ ہو, پانی ڈالو پی نہیں پاتا, منہ میں پانی ڈالو پی نہیں پاتا, مطلب یہ کہ پینے اور کھانے کی طاقت دیتا کون ہے؟ زور سے بول دیں, کھانے اور پینے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. ارے جو کھانے پینے کی طاقت دے رہا ہے وہ بغیر کھائے پیے بھی زندہ رہنے کی طاقت عطا فرمانے والا ہے. ذرا سوچے, اللہ کی ذات پہ جا کے بھروسہ تو کر کے دیکھے, توکل کر کے دیکھے اللہ کی ذات کیا ہے. کیا صحابہ کرام کو نہیں معلوم کہ گرمی ہے, گرمی میں روزہ؟ صحابہ کرام چاہتے تو پرمیشن مل جاتا کچھ نہ کچھ, صحیح ہے کہ نہیں؟ پہلے رات میں کھانے کی اجازت نہیں تھی نا, کہ ادھر ادھر جا کے 4-5 مرتبہ کھائے, تراویح سے پہلے, تراویح کے بعد, پھر رات بھر جاگنے کا, افطاری سے پہلے, کیا کہتے ہیں سحری سے پہلے, سحری میں پھر. پہلے یہ معاملہ نہیں تھا نا. یہ صحابہ کرام کا کرم ہے الحمدللہ کہ اللہ نے رات میں کھانے کی اجازت عطا فرما دی. یہ کرم ہے صحابہ کا. تو صحابہ چاہتے بھی کچھ نہ کچھ کرم ہو ہی جاتا, لیکن صحابہ کرام ہر جگہ کرم نہیں, کچھ جگہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا بھی بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے حالت میں دیکھنا چاہتا ہے. ارے یہی کیا کمال کی بات نہیں ہے کہ میرا مولا فرماتا ہے ہر انسان, میرے مولا کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر انسان جو بھی عمل کرتا ہے سب کا بدلہ جنت ہے. سبحان اللہ بول رہے یار, جو بھی عمل کرتا ہے سب کا بدلہ کیا؟ جنت. لیکن روزہ میرے لیے, میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں. سبحان اللہ. اب سوچو اللہ کو بدلے میں کون لینا چاہتا ہے؟ اللہ کو بدلے میں کون لینا چاہتا ہے؟ یہ کمال ہے. جنت حاصل کرنا تو ایمان کی شان ہے, لیکن خدا کو بدلے میں حاصل کرنا یہ ایمان کا کمال ہے, یہ ایمان کا کمال ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے خود بدلہ بن جاتا ہوں. تو عمل کا جذبہ دیکھیں, ایک حدیث پاک آئے, درود شریف پڑھیں تو حدیث سنائی جائے, صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیں صحابہ پہلے فرشتوں میں عمل کا جذبہ کیسا. فرشتے تو کام ہی ان کا کیا ہے, وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے. ہمارے یہاں اہل سنت و جماعت کے یہاں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے. فرشتوں کو یہ کہنا کہ یہ سزا ملی, وہ سزا ملی, یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں. یہ رافضیوں کا ہو سکتا ہے, خارجیوں کا ہو سکتا ہے. فرشتے معصوم ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے.
ان کے بارے میں اپنا عقیدہ تھوڑا ستھرا کریں، سچا کریں، اچھا کریں، سواریں عقیدے کو۔ تو فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، معصوم ہے وہ۔ ہمارے انبیاء اور فرشتوں کی جماعت معصوم جماعت ہے، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابو ہریرہ کے اندر عمل کا جذبہ، جانتے ہیں علم جب یہ حاصل کرتے تعلیم، آج تو ہمارے گھر میں ہمارا بھائی، ہمارے والد، ہمارے رشتہ دار ہماری تعلیم پہ کتنا خرچ کرتے معلوم ہے؟ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ سارے ارمان پورے کر دیتے ہیں۔ جو چاہتے ہیں وہ کپڑا آتا ہے ہمارے لیے، جو چاہتے ہیں وہ گاڑی آتی ہے ہمارے لیے، جو چاہتے ہیں وہ موبائل ملتا ہے ہم کو، پھر بھی پڑھائی نہیں ہو پاتی۔ معلوم نہیں کیا کرتے رہتے پڑھائی میں۔ فیصد دیکھو سب سے کمزور، جبکہ نہ لوم چلانا ہے نہ کچھ اور کام کرنا ہے، خالی پڑھائی کا معاملہ۔ لیکن ابو ہریرہ سے پوچھو تعلیم کیسے حاصل کی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ فرماتے، لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، حضور نے ایسا فرمایا، حضور نے ایسا فرمایا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جب یہ لوگ بازاروں میں گھومتے ہوتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، اپنے مالیگاؤں کی زبان میں پارٹی کرنے جاتے ہیں، تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں رہتا ہوں، سبحان اللہ، اور مجھے بس خالی اتنی امید رہتی ہے کہ آقا کی بارگاہ سے کچھ ٹکڑے مل جائیں گے، میں ان ٹکڑوں کو کھا کر کے گزارا کر لوں گا اور علم حاصل کرتا رہوں گا۔ حضور کی بارگاہ سے چند ٹکڑے مل رہے ہیں، انہی پہ پرورش ہو رہی ہے، لیکن علم برابر حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ابو ہریرہ کا جذبہ علم تھا، اسی لیے تو ہمارے امام شافعی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے امام اعظم حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، یہ فرماتے ہیں من طلب العلا سہر لیالہا، فرماتے جو بلندی چاہتا ہے نا، بلندیوں پہ جانا چاہتا ہے، وہ خواب خرگوش میں نہیں رہتا، فرماتے وہ راتوں کو بیدار رہتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ پڑھائی کی بڑی شان آئی ہے، ذرا علم دیکھو آقا علیہ السلام، اسی لیے تو بڑے اچھے انداز میں ہمارا چھوٹا سا بچہ چہل حدیث سناتا ہے ڈائریکٹ، کیا کہتا ہے؟ علم کیا ہے؟ روشنی۔ کیا فرماتا ہے؟ علم کیا ہے؟ اس کا احساس رات میں کرنا، لائٹ چلی جائے تب احساس ہوگا، روشنی چلی جائے تب احساس ہوگا، اور میں تو کہتا ہوں الحمدللہ علم روشنی ہے، اس کا احساس قبر میں ہوگا، اس کا احساس قبر میں ہوگا، ورنہ دنیا میں یہی دیکھا گیا، حدیث پاک میں آیا، ارے علم حاصل کرنے والا اگر قبرستان سے گزر جاتا ہے، اس کے گزرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبر والوں پر جو عذاب ہو رہا تھا اس عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ سوچو جب گزرنے کی برکت سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے تو وہ قبر میں جائے گا تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے علم کی شان۔ تو علم کی بڑی اہمیت ہے، اس کو گری ہوئی نظروں سے مت دیکھیں۔ حضور نے فرمایا ہم لوگ کیا اپنے بچوں کو وارث بنائیں گے؟ ترکہ، پراپرٹی، مال وغیرہ دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے ترکے میں، میراث میں کیا چھوڑا ہے؟ علم چھوڑا ہے۔ جو علم حاصل کرے گا، جتنا زیادہ حاصل کرے گا اتنا بڑا میرا وارث ہوگا، سبحان اللہ۔ اور جو حضور کا وارث ہوتا ہے وہ کمال کا ہوتا ہے، وہ کمال کا ہوتا ہے، وارث ہونا یہ کمال ہے، آقا علیہ السلام کا وارث ہونا یہ کمال ہے۔ اس میں بہت ساری روایتیں یاد آتی ہیں، ایک روایت خالی مختصراً بیان کر دوں میں۔ ایک آل رسول، اللہ تعالی ہمیں آل رسول کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سادات کرام کی تو جھما جھم چاروں طرف سے بارشیں ہو رہی، سبحان اللہ۔ سادات کرام کا فیضان اور سادات کرام کا مل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب نسل کا مل جائے گا تو انشاءاللہ اصل کا بھی مل جائے گا، ہے نا؟ جھما جھم بارش ہو رہی ہے۔ تو ایک سید صاحب مسجد سے وہ نماز پڑھ کے نکلے تو کوئی ان کے پاس نہیں گیا، لیکن امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب نکلے تو بڑے لوگ جمع ہو گئے، سب دستبوسی کرنے لگے۔ سبحان اللہ، تو بولو یار، امام اعظم حنیفہ آل رسول نہیں، نسب کے اعتبار سے، ورنہ تقوی و طہارت کے اعتبار سے تو مصطفیٰ کی آل ہے، نسب کے اعتبار سے نہیں۔ نکلے لوگ بڑی دستبوسی کرنے لگے۔ اب سید صاحب موجود، آل رسول، انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد انہوں نے دنیا کو خالی سمجھانے کے لیے پوچھا تھا۔ لوگ چلے گئے تو امام اعظم حنیفہ کی بارگاہ میں گئے، جانے کے بعد پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟
میں نکلا، میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، میں نکلا تو کوئی میرے پاس نہیں آیا، آپ نکلے تو لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے، آپ کی دستبوسی کرنے لگے۔ امام اعظم حنیفہ نے کہا کیا بتاؤں، بات صرف اتنی ہے جو آپ کے بابا اور آپ کے جد کریم کا میراث کا معاملہ تھا، وہ میراث ہم نے لے لی تو اللہ تعالیٰ نے اس میراث کے صدقے میں مجھے اتنی بلندی عطا فرما دی، سمجھ میں آیا نا، بلندی عطا فرما دی، اور ہمارا جو معاملہ تھا وہ معاملہ آپ نے اپنا لیا ہے، آپ نے اپنا لیا۔ سوچے امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور وہ سید صاحب کتنا زبردست لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا وارث ہونا بہت کمال کی بات ہے، ہر آدمی کو نصیب نہیں ہے، وارث وہی ہوتا ہے جس پر خدا کا فضل و کرم ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب آسمان میں کوئی معاملہ کا فیصلہ فرماتا ہے، جیسے ہی حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب آسمان میں اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اپنے بازوؤں کو ایسے ہلاتے ہیں، ایسے ہلاتے ہیں جیسے انسان زنجیر کو پتھر پر مار رہا، زنجیر کو پتھر پر مار رہا ہو تو پروں کو ہلا کر اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے بعد فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، اور جب ان کے دل سے جو ہے گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے تب ایک دوسرے سے کہتے ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا حکم دیا ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو فرشتے پھر کہتے الحق وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، ارے تمہارے رب نے حق کا حکم دیا، وہی بلند و بالا برکت والا عظمت والا ہے۔ اللہ تو فرشتے عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ملا ہے، اللہ کا حکم ملا ہے۔ یہاں اگر کوئی آدمی سیاسی لیڈر کوئی کام کہہ دے تو ہم بڑے فخراً بیان کرتے ہیں کہ ہم کو فلاں سیاسی لیڈر نے کہا یہ کام کر لو، ہمارے تعلقات ان سے بن گئے، ہمارے تعلقات ان سے بن گئے۔ انسان یہی سوچتا ہے، سوال یہ کہ یہ سارے تعلقات دنیا میں دھرے رہ جائیں گے، ایک تعلق دنیا کے بعد مرنے کے بعد کام آئے گا، اور وہ تعلق وہ ہوگا جو اللہ اس کے رسول سے بندے نے بنا لیا ہوگا، تو وہ کام آنے والا، یہ تعلق مضبوط کرو، یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے۔ ہم ایسے لوگوں کا تعلق، اور آج کا عجب ماحول ہے جو ہماری قوم میں جتنا زیادہ جھوٹا ہوتا ہے، جتنا زیادہ مکار ہوتا ہے، اتنا زیادہ عزت والا ہوتا ہے، یہ قوم کا حال ہو چکا ہے۔ سوچا جس قوم میں جھوٹے مکاروں کو عزت دی جائے گی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسد الامر الى غیر اہل فانتظر الساعہ، اگر نااہل کو سردار بنا لیا جائے، اگر نااہل کو پیشوا بنا لیا جائے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر تو قیامت کا انتظار کرو، مولا قیامت کب آئے، قیامت کا انتظار کرو، کیونکہ نااہل ہم نے دیکھا ہے، تجربہ ہے کئی سال کا، ابھی تو 5 سال کا مکمل تجربہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہاں اس کے اوپر قیامت کا نزول فرما دے، ہے نا، مکھی پاخانہ کرے تو موذی بن جائے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے صحابہ کرام کے اندر عمل کا جذبہ کیسا تھا، دیکھیں آج ایک حدیث پاک میں مشکات شریف کی حدیث پاک، راوی رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں رآ خاتم من ذهب فی ید رجل، آقا علیہ السلام نے ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ کس کی انگوٹھی؟ کس کی؟ ہاں ہمیں دیکھنے میں آیا کئی جگہ داماد کو سونے کی انگوٹھی دے رہے ہوتے ہیں، آپ ہی کا اکلوتا داماد نہیں ہے، آقا علیہ السلام کے بھی 2 داماد ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان داماد کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ایسے داماد سرکار کے ہوئے کہ جن کے اوپر تقویٰ کو بھی ناز ہے اور حیا کو بھی ناز ہے، ایسے داماد ہوئے۔ تو داماد کے لیے سونے کی انگوٹھی آتی ہے، اور آتی بھی کس سے پہنواتے، بولتے مولانا صاحب آپ پہنا دو نا۔ کیا بات ہے یار، مطلب ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کبھی لے ڈوبیں گے، مولانا ہم تو گنہگار ہو رہے ہیں، تم کیوں بچ رہے ہو، چلو تم بھی آؤ، تم بھی لائن میں آ جاؤ۔ خود گناہ ہے، یعنی ایسے ہاتھ میں گناہ شراب پینا ہے لیکن مولانا کے ہاتھ سے پینے کا،
اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ اپنے امام کو بھی نہیں چھوڑتے گنہگار کرنے سے, اس کو بھی گناہ میں شامل کر لو. سونے اب اس کے علاوہ چاندی کی بھی انگوٹھی آتی ہے, تو آج کل ایک فیشن چل پڑا, اس میں کئی نگ رہ رہے ہیں, دیکھا ہے کہ نہیں آپ, چھوٹے چھوٹے کئی نگ, وہ بھی انگوٹھی. مولانا صاحب دودھ جیسے نکاح وہ دودھ کا گلاس, اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ دودھ یوں ہی عطا فرمائے بھائی, سسرال سے ایسے ہی دامادوں کو ملتا رہے, کیا بات ہو جائے یار. لیکن داماد بھی سسرال کا وفادار بن کے رہے. سمجھ میں آیا بہرحال. تو وہ انگوٹھی اور دودھ لاتے تو دودھ مولانا صاحب پلا دیے, اب وہ انگوٹھی دیتے, بولے پہنا دو آپ. کتنے نگ ہیں اس میں؟ ایک نگ ہے کہ کئی نگ ہیں؟ اور آقا علیہ السلام نے جو فرمایا خالی ایک نگ والی انگوٹھی چلے گی. کتنے نگ والی؟ ایک نگ والی ہے. وہ کتنے نگ والی ہے ذرا غور کرو. یہ بازار والے جو ہے نا, مارکیٹ والے جو بنا رہے ہیں انگوٹھیاں, یہ ہم لوگوں کو شریعت سے دور کرنا چاہتے ہیں. وہ جانتے ہیں مجبور ہو کر کے مسلمان لیں گے. ہم لوگوں کا ڈیمانڈ ہونا چاہیے ہٹا نگ اس سے, چھوٹے چھوٹے کئی مت لگا, ایک لگا جو میرے نبی کو پسند ہے. ایسا نگ لگا, ایک لگا, کیوں اتنے زیادہ لگاتا؟ میرے نبی کو ایک پسند, بس ایک لگانے کا, بس نہیں ضرورت آگے لگانے کا. جی تو ایک سونے کی انگوٹھی دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فنزعہ فطرحہ, حضور نے اپنے ہاتھ سے اس کے انگلی سے کھینچ کے اتار کر پھینک دیا. سونے کی انگوٹھی اتار کر کیا کر دیا؟ پھینک دیا. ہم لوگ ہوتے تو کہتے سارے آدمی کے سامنے ہم کو ذلیل کر دیا. ایسے ہی ہے نا, کسی کو شرعی مسئلہ بتاؤ تو بولے 4 آدمی کے سامنے ہم کو ذلیل کر دیا. ارے بابا تم کو ذلیل کرنے کے لیے مسئلہ نہیں بتایا, 4 آدمی کے سامنے مسئلہ اس لیے بتایا کہ تمہاری بھی اصلاح ہو جائے اور تمہارے ساتھ ساتھ 4 آدمی کی بھی اصلاح ہو جائے. تو آقا علیہ السلام کی یہ سنت ہے, سب کے سامنے آقا ٹوکتے اس لیے کہ ایک کے ساتھ کئی لوگوں کی اصلاح ہو جائے. یہ تو حضور کی سنت ہے. اور برا ماننا تو منافقوں کا طریقہ ہے, برا ماننا منافقوں کا طریقہ ہے, اور برا نہ ماننا یہ مخلص صحابہ اکرام کی شان ہے نا. دیکھو آقا علیہ السلام, یہ عبداللہ ابن ابی کون تھا معلوم؟ کیوں حضور سے نفرت کرتا تھا؟ یہ کیوں نفرت کرتا تھا؟ خالی یہ مسئلہ تھا کہ حضور مکے میں تھے کہ مدینے میں تھا. مدینے میں اس کا ایک دم بول والا تھا, بس ون مین, جو فیصلہ کرتا وہی. سب سے بڑا عبداللہ ابن ابی منافق, سب سے بڑا اپنے آپ کو, لوگ اس کو مانتے بھی تھے, یہ تھا بھی. لیکن جب آقا علیہ السلام ہے تو ظاہر سی بات ہے سورج نکلنے کے بعد اب کسی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی. حضور کا سورج طلوع ہوا, آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچے, تو آقا علیہ السلام تو ساری دنیا کو اپنا مقتدی بنانے کے لیے آئے ہیں, اپنی پیروی کا ذہن دینے کے لیے آئے کہ میری پیروی کرو, مجھے فالو کرو. تو صحابہ کرام نے آقا کو دیکھا, فالو کرنا شروع کر دیا, پیروی کرنا شروع کر دیا. اس کو مرچی لگ گئی, برا مان گئے, ارے خواب لگے, ارے میں بڑا تھا اب یہ بڑے ہو گئے, میں بڑا تھا یہ بڑے ہو گئے. ارے بابا آدمی بڑا اس سے نہیں ہوتا کہ عمر کتنی ہے, آدمی بڑا علم سے ہوتا ہے, علم سے بڑا ہوتا ہے. عمر سے پوچھو, علم سے آدمی بڑا ہوتا ہے کہ عمر سے ہوتا ہے. تو بخاری شریف کی حدیث پاک آتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم بیان پر, یہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں. عبداللہ کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہے, بڑے بڑے صحابہ کرام, عمر دراز صحابہ کرام نے کہا ہے امیر المومنین یہ کیا معاملہ ہے, کیوں آپ عبداللہ ابن عباس کی اتنی تعظیم کرتے ہو؟ تو آتے عمر روز سنتے تھے, ایک دن کہا فیصلہ ہی ہو جائے, فیصلہ ہی ہو جائے, معاملہ کلیئر ہو جائے کہ عبداللہ ابن عباس کی عمر کم ہے لیکن ان کے اندر جلوے کیا کیا ہے, برکتیں کیا کیا ہیں. عمر زیادہ ہے لیکن کیا معاملہ. کہا ذرا اذا جاء نصر اللہ والفتح, اس کی تفسیر بتاؤ. صحابہ کرام سب کو ایک کنارے کر دیا, عبداللہ ابن عباس کو اکیلے. معلوم ہے کہ عبداللہ ابن عباس ہیں, دعائے نبی کی برکت سے اللہ نے زبردست قرآن کی سمجھ عطا فرمائی ہے, زبردست قرآن کی سمجھ ہے ان کے اندر, اکیلے کر دیا. عمر کم, توانگری بدل اسلم مال, بزرگی باقل اسلم بسال. فارسی کی کہاوت ہے کہ مالداری دل سے ہوتی ہے, روپیے پیسے سے نہیں ہوتی ہے, اور عقل مندی کی وجہ سے آدمی بڑا ہوتا ہے, بزرگی اور سال کے اعتبار سے بڑا نہیں ہوتا. تو عبداللہ ابن عباس اکیلے, سارے صحابہ کا بتاؤ. سب صحابہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو مکہ فتح کر دیا, تمہارے لیے مدد آ گئی فرشتوں کی, سب چاروں طرف سے لوگ اسلام میں آنے لگے, تو اب آپ اللہ کی پاکی بولے, اللہ کی تسبیح بولے. حضرت عمر نے سب کی تفسیر سنی اور سننے کے بعد مسکرانے لگے, سبحان اللہ, مسکرانے لگے, برا نہیں مانا, مسکرانے لگے.
تفسیر وہ بھی کر دیے. اب عبداللہ ابن عباس سے کہا عبداللہ تم کیا سمجھتے ہو؟ سبحان اللہ، عمر کم ہے لیکن علم کتنا ہے. سبحان اللہ، علم کتنا زبردست ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں دعائے نبی کا نتیجہ دیکھو کہ میرے نبی نے دعا کی تھی مولا اللہم فقہ الکتاب، اے اللہ میرا عبداللہ بڑا باادب ہے، مولا اسے کتاب کی سمجھ عطا فرما دے. دعا اجابت کا صحرا عنایت کا جوا، دلہن بن کے نکلی تو آئے محمد. تو آقا نے دعا فرمائی ہے. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں اس صورت کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پردہ فرمانے کی خبر دی ہے کہ آپ پردہ فرمانے والے ہیں. کوئی لفظ ہے اس میں پردہ فرمانے کا؟ کوئی اگر عربی جانتا ہو تو آ کے ملا لے، ٹیلی کر لے لغت سے. کہیں کوئی خبر نہیں ہے. تو قرآن کا سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. قرآن وہی سمجھتا جس پر خدا اور رسول کا انعام ہوا کرتا. آپ پردہ فرمانے کی خبر دی گئی ہے. عمر مسکرانے لگے اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا جماعت صحابہ سنو، تم لوگوں نے بھی جو ہے تفسیر کی ہے، میں نے سنا، میرا عبداللہ بھی تفسیر کر رہا ہے. سبحان اللہ. لیکن عمر کیا کہتا ہے؟ تو عمر فرماتے میری وہی رائے ہے جو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اسی لیے ان کی تعظیم کرتے ہیں، اسی لیے مقام ان کا بلند ہے. تو اب عمر زیادہ ہو جائے، بولے نیا مسئلہ مولانا بتا دیے، نیا مسئلہ آ گیا. مسئلہ نیا نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی ہے، اور جس کے پاس جتنا علم ہوتا وہ اتنا ہی بولے گا. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ جن کو وضو کے فرائض نہیں معلوم وہ مولانا سے پوچھتے ہیں نیا مسئلہ لے کے آ گیا. اگر پوچھ لو وضو کے فرائض کتنے تو قیامت آ جائے گی. صحیح بول رہا ہو کہ نہیں؟ بولیے نا بابا، صحیح بول رہا ہو غلط بول رہا ہو؟ وضو کے سنتیں گنا دے قیامت آ جائے گی. اگر میں پوچھ لوں وضو میں کچھ واجب ہے کیا، قیامت کا نہ جانے کیا کیا آ جائے. لیکن نیا مسئلہ آ گیا. ارے بابا نیا مسئلہ نہیں آیا، حوالہ دے رہا ہے مولانا، تو کم سے کم بھروسہ تو کرو. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر آ رہی تو ایک بار درود شریف جھوم کے پڑھ لو یار. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے انگوٹھی دیکھی، سونے کو اٹھا کے پھینک دی انگوٹھی اور ارشاد فرمایا یا احمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ. حضور فرماتے تم میں کا ایک آدمی جہنم کا ارادہ کر رہا ہے اور جہنم کے انگارے کو ہاتھ میں رکھ رہا ہے. تو سونے کی انگوٹھی پہننا مطلب جہنم کے انگارے کو کہاں رکھنا ہے؟ کچھ لوگ سونے کے بریسلیٹ کان میں، ارے جس کو پہنانا ہے اس کو پہناؤ. ذرا اماں کو پہناؤ تو دیکھو کتنی دعائیں ملتی ہیں. اماں کو پہنانے میں قیامت آ جاتی ہے. ذرا تھوڑا اہلیہ کو تحفہ دے دو، دیکھو کتنی خوش ہو جاتی ہے. بیٹی کو بھی تحفہ دو، بہن کو بھی تحفہ دے کے دیکھو. جن کے لیے جائز ہے قیامت آتی ہے پہنانے میں، جن کے لیے ناجائز بس آنے دو، لا پہن لو. حضور نے فرمایا یہ آگ کا انگارہ اپنی انگلی میں پہنتا ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا، کہا گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی اٹھا کے پھینک دیے نا، حضور انگوٹھی کیا کر دیے؟ پھینک دیے. پھینکنے کے بعد آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. جب حضور چلے گئے تو جانے کے بعد فقیل للرجل بعد ما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے جانے کے بعد ان سے کہا گیا، ان صحابی سے، خود خاتمک، اپنی انگوٹھی اٹھا لو، اپنی انگوٹھی اٹھا لو، انتفع بھی، اس سے فائدہ حاصل کرنا. ہم لوگ تھوڑے نہیں تھے کہ سونا دیکھتے، ہم لوگ ہوتے ہیں سونا دیکھ، سونا ہے پھینکا گیا نہیں چھوڑوں گا، اڑا لوں گا. ہم لوگوں کا معاملہ ایسا. لیکن ان صحابی کا ایمان تو دیکھو، کیا کہتے؟ لا واللہ لا خذوا ابدا وقد طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا میں اس کو اٹھا نہیں سکتا جس کو اللہ کے رسول نے ناپسند فرما کے پھینک دیا. آپ کو جس کو حضور نے پھینک دیا میں اس کو اٹھا نہیں سکتا. سوچے صحابہ میں آقا علیہ السلام کے فرمان اور آقا علیہ السلام کے پسندیدگی پہ عمل کرنے کا کیسا جذبہ تھا. ایسے نہیں اللہ نے جنت کا مقام عطا فرما دیا، ایسے نہیں اللہ نے رضوان کا نزول فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہو چکا. یہ صحابہ کرام کے عمل کا جذبہ. سونا کنارے لگا دیا، معلوم ہے یہ سونا چلا جائے گا تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن محبوب خدا ناراض نہ ہونے پائے. اگر یہ ناراض ہو گئے تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، کیونکہ ان کے سائے چاہنے تو سارے کائنات کا نظام بدل جاتا ہے. آسمان کی طرف دیکھیں تو قبلہ بدل جائے، آسمان کی طرف دیکھے قبلہ بدل جائے، انگلی اٹھائے چاند جھکنا شروع ہو جائے. آقا علیہ السلام اگر انگلی رکھ دے تو چشمہ بہنا شروع ہو جائے، لعاب ڈال دے تو کھارا کنواں وہ بھی میٹھا ہو جائے. یہ آقا علیہ السلام کی شان معلوم ہے. یہ سونا چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آقا علیہ السلام
آقا علیہ السلام کی خوشی یہ نہ جانے پائے. اگر مصطفیٰ راضی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا. جی اصل کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے. تو صحابہ کرام کا یہ جذبہ. اب اسی کو رمضان میں لے کے آ جاؤ, اسی کو رمضان میں لے کے آ جاؤ. صحابہ کرام نے کہا سونا چھوڑ دو, نہیں اڑاؤں گا. تو آقا علیہ السلام نے روزہ نہ رکھنے والے کو پسند نہیں فرمایا. کیا 11 مہینہ ہم لوگ کماتے نہیں ہیں؟ کماتے ہیں کہ نہیں کماتے ہیں؟ زور سے بولیے. بولے مولانا صاحب رمضان میں اگر ہم لوگ کمائیں گے نہیں تو بچوں کا کپڑا کیسے بنے گا؟ مت بنواؤ کپڑا. فرض ہے کیا کپڑا بنوانا؟ سب سے پہلے ہم لوگ کو تحفہ مت دو یار. میں ممبر سے اعلان کر رہا ہوں, اس کمانے کی وجہ سے ہمارا معاملہ روزے میں خراب ہو رہا ہے. بولے بچوں کا کپڑا نہیں بنے گا, کیا کہیں گے لوگ؟ ارے کوئی کہتا رہے, جو بھی کہنا ہے کہے. یہ دیکھو کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں. آقا علیہ السلام نے کیا نیا کپڑا بنوایا؟ کیا حضور کے بیٹے نہیں تھے؟ کیا آقا علیہ السلام کی بیٹیاں نہیں تھی؟ کیا صحابہ کرام کی اولاد نہیں تھی؟ یہ دیکھو عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ہوتے عمر کے بارے میں بھی آیا کہ عید کا تو وقت تھا, سارے بچے کپڑا, وقت کا خلیفہ. اور آج کے دور میں تو پی ایم سی ایم جو بنتا نہ جانے کتنا آن دو جان دو, آن دو جان دو. لیکن یہ دیکھو ہمارا پی ایم کیسا ہے, سبحان اللہ. ہمارا خلیفہ کیسا ہے, یہ آقا علیہ السلام کے غلام کیسے ہیں, ہمارے آقا کیسے ہیں. اسی لیے تو میرا ایمان جھوم جھوم کر کے کہتا ہے, ارے کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. ایسے ہی نہیں امین کا دم بھرتے ہیں, عمر کی مثالیں پیش کرتے ہیں. عمر نے مثالی کام بھی کیا ہے. ہاں عمر کی نظریں بہت کچھ دیکھ رہی تھی, اس لیے عمر نے ایسا کیا. آ گئے بچے, اور بچے بھی سمجھدار ہیں, پھر بھی دنیا کو تعلیم دینا مقصد, اس لیے آ کے سوال کر رہے ہیں, اس لیے آ کر کے سوال کر رہے ہیں. اللہ نے نوازا ہے تو نیا کپڑا دو, میں منع نہیں کرتا, لیکن یہ عذر پیش کرنا کہ اگر رمضان میں کام نہیں کریں گے اور کام کریں گے تو روزہ نہیں رکھ پائیں گے, اور کام کریں گے کمائیں گے تو بچوں کے کپڑے بنیں گے, یہ عذر مجھے ہضم نہیں ہوتا. یہ بہانے بازی ہے, غیر مناسب بات ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا یہی کہیں گے جا کے مولا رمضان میں اس لیے کام کرتا تھا کہ عید میں اپنے بچوں کو 10 جوڑی کپڑا بنوانا تھا, وہ بھی پینٹ شرٹ بنوانا تھا. مدرسے جاتا تھا وہی پینٹ شرٹ پہن کے بھیج دیتا تھا, ایک بھی سفید کرتا پیجامہ نہیں تھا, میلا کچیلا پہن کے چلا آتا تھا. یہ حالت ہماری یار. مسجد ہے, جمعہ کے دن نہا کے آتے کہ نہیں آتے؟ زور سے بولیے یار. حضور نے فرمایا مسجد میں آنا ہے, من اتى الجمعۃ فلیغتسل. ارے جو جمعہ کے دن آئے مسجد کے اندر آئے, نہا کر کے آئے. تو خالی ہمارے لیے کہ ہمارے بچوں کے لیے بھی ہے یہ. ہم تو سب صاف ستھرے ہو کر کے آ گئے, لیکن بچے میلے کچیلے بن کے چلے آ رہے. دعوت میں جانا ہو تو اماں کو دیکھو کیسے سوار کریں گے. دعوت میں جانا ہے, پلاؤ کھانے, وہ بھی روڈ پہ بیٹھ کے, روڈ میں بیٹھ کے کھانا, اس کے لیے کتنا سوار کر کے بچہ جا رہا ہے. لپسٹک بھی لگا رہی جو حرام لگانا, خود سوار ہیں. لیکن ذرا پیارے سوچو, روڈ میں بیٹھنے کے لیے اتنا تیار کیا جاتا ہے, کیا مدرسے کے لیے بھی اتنا بچہ تیار کیا جاتا ہے؟ سوچے ذرا ہماری سوچ کیا ہو گئی. یعنی ہم لوگوں نے دعوت کو اہمیت دے دی ہے, اسکول کو اہمیت دے دیا, مدرسے کو گری ہوئی نظروں سے دیکھا, علم کو گری ہوئی نظروں سے دیکھا. وہ علم جو مرنے کے بعد ہماری شفاعت کا ذریعہ بننے والا ہے, وہ علم جس کی وجہ سے ہم کو تاج ملے گا, وہ علم جس کی وجہ سے بچہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کر کے جنت میں داخل کروائے گا, اس علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے. تو رمضان میں بہت ساری باتیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے آئے, آنے کے بعد کہتے ابا حضور سب کے کپڑے تو نئے نئے, ہمارے کپڑے پرانے, سب کے کپڑے نئے نئے. تو حضرت عمر, وہ بھی باپ ہے نا, باپ سے بچوں کی تکلیف پوچھے ذرا. یہ جو ہم لوگ گناہ پر گناہ ہم لوگوں سے ہوتے ہیں نا, بچوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور یہ بچے جوان ہوتے باپ کو لات مار کے بھاگ جاتے ہیں, شرم نہیں آتی ان کو. ذرا صاحب اولاد بنیں گے تو سمجھ میں آئے گا باپ کیا ہوتا ہے. آقا سے پوچھو باپ کی قدر کیا ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی تعظیم کیا کرتے تھے پیارے. حضرت عباس کو حضور نے ہمیشہ اپنا والد کا درجہ دیا ہے. ارے یہ تو چچا لگتے ہیں. حلیمہ سعدیہ نے تو خالی دودھ پلایا, جب بھی آتی آقا علیہ السلام ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر کو بچھا کر کے اس پر بٹھایا کرتے تھے. کتنی تعظیم اپنی دودھ پلانے والی ماں کی کر رہے ہیں ہم لوگ, سگی ماں کی نہیں کر پاتے یار, سگی باپ کو نہیں کر پا رہے ہم لوگ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بچوں کو اپنے گود میں لیا, لینے کے بعد فرمایا تم ہی ہو جو اپنے ماں باپ کو بزدل بناتے ہو, تم ہی ہو جو اپنے ماں باپ کو کنجوس بھی بناتے ہو. مطلب بچوں کی وجہ سے باپ سب کچھ کرتا ہے, چوری کرے گا, چھماری کرے گا, کیا کیا نہیں کرتا, اور یہ بچے بڑے ہو کے لات مار کے بھاگ جاتے ہیں.
شرم نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا زور سے بولو آمین یار. بڑے خوش نصیب ہے وہ جن کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں یار. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کیونکہ ماں باپ راضی مطلب اللہ راضی ہے نا. ماں باپ کو خوش کر کے دیکھو پیارے. دوست کو تو ہم بہت خوش کرتے ہیں دوست ناراض نہ ہو جائے. ارے بہت جگری دوست ہے. ارے جگری دوست جب مصیبت آئے گی ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائے گا, لیکن باپ ہمیشہ الحمدللہ سایہ رحمت دراز کر کے کھڑا رہے گا. باپ کو فکر اپنی نہیں ہوتی, باپ کو اپنے بچوں کی بڑی فکر ہوتی ہے. آپ خود باپ ہیں, جو باپ ہیں وہ خود جانتے ہوں گے ان بات کو. تو حضرت عمر سے جب کہا تو حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اور آنے کے بعد حضرت عمر نے بیت المال سے ارادہ کیا کہ جو خزانچی ہے ان سے کہا جائے کہ کچھ قرض لے لیا جائے, قرض کے طور پر کپڑے منگا لیے جائیں. تو جب بیت المال کا خازن بھی اس زمانے میں ایسا, کیسا خازن ہے وہ, امانت میں خیانت نہیں ہونا, ایسے خازن ہے. تو حضرت عمر نے کہا کپڑے دے دے ایڈوانس میری تنخواہ خلافت کی جو ہے. کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ پورے مہینے زندہ رہیں گے؟ کیا جملہ چبھنے والا ہے یار. ہم لوگ تو توبہ بھی نہیں کرتے اس لیے کہ زندہ رہیں گے. کل کا پلان بنا کے رکھتے ہیں, کل یہ کرنا وہ کرنا. صحیح بات ہے, بنا کے رکھیے, منصوبہ بند رکھیے, لیکن یہ بھی تیار ہے کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے. کبھی بھی موت آ رہی ہے. جو سانس لے رہے ہیں نا, سانس لینے سے کیا ہے, آپ ترقی نہیں کر رہے ہیں, آپ موت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. روز آپ کا جو ہے آپ کی زندگی کا 2-3 ستون گر رہا ہے, 2-3 ستون گر رہا ہے. تو حضرت عمر نے کہا, خزانچی نے کہا کیا گارنٹی ہے؟ حضرت عمر روتے رہے, آنکھ سے آنسو بہتے رہے, اپنے بیٹے کو جا کے سمجھایا, وہی پرانے کپڑے میں عید کرائی. کیوں حضرت عمر کچھ نہیں کر سکتے؟ ارے وقت کا خلیفہ شاہدہ تو کیا نہیں کر لیتا, لیکن حضرت عمر نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا ہے. آقا علیہ السلام کی امت کے تمام بچوں کا خیال فرمایا ہے, تمام باپوں کا خیال فرمایا ہے کہ اگر کسی کا انتظام نہ ہونے پائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وقت کا خلیفہ اپنے بچوں کو پرانے کپڑے میں عید کرا رہا ہے. عمر ابن عبدالعزیز کا یہی معاملہ, یہ عدل و انصاف کا تقاضا. تو بہانہ مت کریں. اللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, مولا ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے روزہ رکھنے کی طاقت عطا فرمائے. تو پیارے روزہ رکھو, روزہ رکھو. روزہ بہت اہم چیز ہے, اس سے غفلت مت برتو. تراویح کے چکر میں تراویح بھی پڑھو. ہم لوگ تو 6 رکعت تراویح والے ہیں, پڑھ کے بھول جاتے ہیں. بہرحال بہت ساری باتیں مجھے پیش کرنی تھی, خالی آخری حدیث پیش کروں گا کیونکہ کچھ سوالات بھی آئے. ایک بار بول دیں یا رسول اللہ. انگوٹھی کے اوپر کئی حدیثیں ہیں, اس پہ جہاں جانا نہیں. آخری حدیث, ایک صحابی ہے جن کا نام سمامہ ابن عسال ہے. کیا نام ہے؟ سمامہ. یہ ایمان نہیں لائے تھے تو حضور کے سخت مخالف تھے, سخت مخالف تھے جب ایمان نہیں لائے تھے, خوب جم کے مخالفت کرتے. لیکن بخاری شریف کے حدیث پاک جب یہ ایمان لائے, دیکھو مخالفت میں ایک دم حد سے زیادہ بڑے ہوئے, لیکن جب ایمان لائے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو پہنچتا ہے تو آقا علیہ السلام اس کو اپنے سانچے میں کیسا ڈھال لیتے ہیں. صحبت رسول کی برکتیں کیسے ملتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے صحبت کا اثر ہوتا ہے. روزے دار کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے گی. نمازیوں کے ساتھ رہیں گے نماز پڑھنے کا جذبہ آ جائے گا. ایماندار کے ساتھ رہیں گے ایمانداری کا جذبہ آ جائے گا. اور جہاں جھوٹوں کے ساتھ بیٹھنا شروع, ورنہ جھوٹ بولنا شروع ہو جائے گا. تو ایمان لائے, جب ایمان لائے تو جانتے کیا جملہ کہتے ہیں؟ واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک. روئے زمین پر جتنے بھی چہرے ہیں, ان تمام چہروں میں سب سے ناپسندیدہ چہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ کا چہرہ تھا. کیا کہتے ہیں؟ پہلے آپ کا چہرہ تھا. فقط اصبح وجہک احب الوجوہ الیہا. لیکن اب میں ایمان لایا تو روئے زمین پر جتنے چہرے ہیں ان تمام چہروں میں سب سے زیادہ پیارا آپ کا چہرہ لگتا ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان لفظ جہاں نہیں ہے. ارے یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. آگے پھر کہتے کیا؟ بخدا ما کالا من دین ابغض الی من دین. روئے زمین پر جتنے مذہب پائے جاتے ہیں سب سے برا مذہب آپ کا لگتا تھا مجھے, لیکن اب ایمان لایا ہوں. فاصبح دینک احب الدین الی. لیکن جب سے ایمان لایا سب سے زیادہ اگر کوئی دین مجھے پسند آتا ہے تو آپ کا دین آ رہا ہے. اسی لیے جو اسلام پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں نا, جس دن اسلام کی مکمل تعلیم حاصل کر لیں گے اس دن یہی کہیں گے ارے بابا اسلام وہ مذہب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غالب ہونے کے لیے نازل فرمایا ہے, یہ غالب ہو کر کے رہے گا. اس کے بعد کہتے ہیں سب سے برا, دیکھو شہر کے بارے میں,
شہر کے بارے میں جملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں واللہ ما کان فی بلدنا بغضا الی من بلدک، روئے زمین میں سب سے برا شہر مجھے آپ کا شہر لگتا تھا، آپ کا شہر لگتا تھا روئے زمین میں سب سے برا، لیکن کہتے ہیں فاصبح بلدک احب البلاد الی، لیکن اب ایمان لایا ہو، جب سے ایمان لایا تمام شہروں میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا مجھے آپ کا شہر نظر آتا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اسی لیے تو میرا ایمان جھوم جھوم جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور بار بار کہتا ہے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا، رے قلب ہو ٹھنڈا میرا تم پہ کر رو ہے نا۔ تو حضور سے جو محبت کرتا ہے وہ مدینے کی عظمت کو جانتا ہے، مدینے کی شان کو وہ جانتا ہے، خاک شفا کیسے مدینے میں ہے، کیسے بن جاتی ہے، تو ایمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، آپ کے ساتھیوں نے مجھے روک لیا، تو اب کیا عمرہ کرنے جانے دیں گے آپ؟ حضور نے فرمایا جاؤ، جنت کی تمہیں بشارت ہے، جاؤ عمرہ کر کے بھی آ جاؤ۔ تو جب یہ مدینہ پہنچے تو جیسے ہی پہنچے مدینے کے لوگوں نے کہا سبوتا یا سمامہ، اے سمامہ صابی ہو گئے، نئے دین میں داخل ہو گئے، صابی ہو گئے؟ تو کہا بٹ لا ولکن اسلمت مع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے بٹ ہم لوگ بولتے ہیں نا بٹ، کہتے لا نہیں میں صابی نہیں ہوا، میں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لا چکا ہوں، اللہ کی ذات پر ایمان لا چکا ہوں۔ کہتے ہیں لوگوں سنو بخدا، حضرت سمامہ وہ تھے جو بہت بڑے بیپاری تھے، غلہ کے گیہوں بھیجتے تھے مکہ، تو اب کیا کہتے ہیں معلوم؟ واللہ لا یاتیکم من الیمامہ حبۃ حنطۃ حتی یأذن فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہارے پاس ایک دانہ گیہوں کا نہیں آئے گا مکے میں، ایک دانہ بھی نہیں بھیجوں گا، اور جتنے دانے آئیں گے تو حضور کی اجازت سے آئیں گے، آقا کے پرمیشن سے آئیں گے۔ یہ حضور کی محبت ہے، یہ صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام سے لگاؤ ہے کہ مصطفیٰ کے فرمان پر بھی عمل ہو رہا ہے، عمل کا جذبہ بھی آ رہا ہے، اور آقا علیہ السلام کی محبت بھی پروان چڑھ رہی ہے نا۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ بہت ساری باتیں انشاءاللہ اس پر سلسلہ چلے گا، صحابہ کے عمل کا جذبہ۔ تو کیا رمضان میں روزے کی امید لگائی جا سکتی ہے نا؟ اپنا محاسبہ کر کے کریں، یہ میرا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے، یہ مت سوچئے کہ آپ کا روزہ قبر میں میرے کام آئے گا، میرے کام آئے گا کیا؟ آپ کا روزہ کس کے کام آئے گا؟ آپ کے کام آئے گا۔ آپ کی نماز کس کے کام آئے گی؟ آپ کے کام آئے گی۔ تو پابندی کر لیں، اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی محبت پر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔